امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، اقتدار۔ اپنے والد کی موت کے بعد اپنے خاندان کی کفالت کرنے والی ایک نوجوان خاتون مہر النساء اس وقت تباہ و برباد ہو جاتی ہے جب اس کا بھائی ایک سیاست دان کے بیٹے کی وجہ سے ہونے والے حادثے میں ہلاک ہو جاتا ہے۔ انصاف کے حصول کے لیے پرعزم وہ اس کی موت کے گرد پھیلے جھوٹ کے خلاف آواز اٹھاتی ہے۔ اس ڈرامے کو ہنا ہما نفیس نے لکھا ہے، فہیم برنی نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے، ملٹی ورس انٹرٹینمنٹ نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں انمول بلوچ، علی رضا، روبینہ اشرف، احمد رندھاوا، جاوید شیخ، سیمی پاشا، رابعہ رضوان، نعمان کہوت، حریم سہیل، روما مائیکل اور ایمن خان شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 9، قرض جان۔ قرض جان نشوہ کی کہانی کی پیروی کرتا ہے۔ ایک نوجوان عورت جس کی زندگی غیر متوقع جد و جہد سے عبارت ہے جو اسے انصاف کے لیے ایک شدید جنگ میں لے جاتی ہے۔ بیرونی قوتوں، خاندانی حرکیات اور اندرونی کشمکشوں کے چیلنجز سے دوچار نشوہ لچک کا مظاہرہ کرتی ہے جب وہ اندھیرے کا مقابلہ کرتی ہے جس سے اسے ہڑپ کرنے کا خطرہ ہے۔ اس ڈرامے کو رابعہ رزاق نے لکھا ہے، محمد ثاقب خان نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں یمنہ زیدی، اسامہ خان، نامیر خان، انیکا ذوالفقار، فیصل رحمان، دیپک پروانی اور تازین حسین شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 8، گڈی۔ گڈی ایک نوجوان لڑکی ہے جو اپنے والدین کے ساتھ خوشگوار زندگی گزارتی ہے۔ ان سے ناواقف وہ نصیحتیں دیکھ سکتی ہے، تاہم اس کی قابلیت جلد ہی ایک ڈراؤنے خواب میں بدل جاتی ہے جب اسے اپنے والدین کی موت کا اندازہ ہوتا ہے اور یہ افسوسناک طور پر سچ ہو جاتا ہے۔ انہیں کھونے کے بعد گڈی کو اپنے چچا اور خالہ کے پاس پناہ ملتی ہے، لیکن وہ اس پر ظلم کرتے ہیں۔ اپنے مشکل ترین لمحات میں وہ مدد کے لیے دعا کرتی ہے اور اسے انتہائی غیر متوقع طور پر حاصل ہوتی ہے ایک گڑیا سے، آخری تحفہ جو اس کے والدین نے اسے دیا تھا۔ جیسے ہی گڑیا اپنے مشکل ترین وقتوں میں گڈی کی مدد کرتی ہے، دوسرے لوگ اس کی طاقت کے بارے میں جاننا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا گڈی کو پھر کبھی خوشی مل سکتی ہے؟ کیا اس کے ساتھ ہونے والی ناانصافی ختم ہو جائے گی؟ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 7، کچھ نہ کہنا۔ کچھ نہ کہنا گرین انٹرٹینمنٹ کا ایک ڈرامہ ہے جو محبت، نقصان اور نہ کہے گئے الفاظ کے وزن کی ایک پرجوش کہانی کو سامنے لاتا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں نعمان اجاز، اسامہ خان، سید جبران، ماہا حسن اور سویرا ندیم شامل ہیں۔ یہ کہانی ان افراد کی جذباتی جد و جہد کو بیان کرتی ہے جو تقدیر سے جکڑے ہوئے ہیں لیکن حالات سے الگ ہیں، جیسا کہ رشتوں کا امتحان لیا جاتا ہے اور دل بند ہونے کے لیے تڑپتے ہیں۔ ڈرامہ خاموشی کی طاقت اور جذبات کے اثرات کی کھوج کرتا ہے جو بغیر کہے رہ جاتے ہیں۔ ایک دلکش کہانی اور شاندار کاسٹ کے ساتھ کچھ نہ کہنا ایک شدید اور دل سے بھرے سفر کا وعدہ کرتا ہے جو ناظرین کو دل کی گہرائیوں سے متاثر کر دے گا۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 6، میم سے محبت۔ میم سے محبت ایک ایسی چلتی ہوئی کہانی کے گرد گھومتی ہے جو فنی طور پر اتفاق اور تقدیر کو ایک دوسرے سے جوڑتی ہے۔ دو روحوں کو اکٹھا کرتی ہے جو اپنے جوہر میں اس سے زیادہ مختلف نہیں ہو سکتی ہیں۔ غیر یقینی صورتحال سے بھری ہوئی دنیا میں محبت، منطق، ماضی اور حالات کی حدود کو پامال کرتے ہوئے
انتہائی غیر متوقع لمحات میں ظاہر ہوتی ہے۔ اس ڈرامے کو فرحت اشتیاق نے لکھا ہے، علی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں احد رضا میر، دنانیر مبین، زرار خان، ختیجہ سلیم، فائزہ گیلانی اور تحسین وجاہت شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 5، من مرضی۔ من مرضی خود غرض خواہشات کے نتائج کے بارے میں ایک کہانی ہے اور ذاتی ضروریات کو ہر چیز پر ترجیح دی جاتی ہے جو اپنے اور اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ حیدر ایک اصول پسند آدمی کی 2 بیٹیاں ہیں جو اس سے زیادہ مختلف نہیں ہو سکتی۔ اس کی بائیولوجیکل بیٹی منشا، اس کی خوبصورتی کی تعریف کی جاتی ہے لیکن اکثر اس کی خواہشات کو راستہ دکھانے دیتی ہے۔ اس کے برعکس زارا، حیدر کی گود لی ہوئی بیٹی اور اس کے مرحوم دوست کی اولاد، عملی اور بنیاد پرست ہے۔ دولت اور ظاہری شکل و صورت کے بارے میں منشا کا جنون اسے ایسے انتخاب کی طرف لے جاتا ہے جو نہ صرف اس کی اپنی تقدیر کو نئی شکل دیتا ہے بلکہ زارا کی زندگی کو پر انمٹ نشان چھوڑ دیتا ہے جو دونوں نوجوان خواتین کے مستقبل کو ہمیشہ کے لیے بدل دیتا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 4، بجو۔ بجو ایک دلکش فیملی ڈرامہ ہے جو ہلکے پھلکے لمحات کو جذباتی ہنگامہ خیزی کے ساتھ ملا دیتا ہے۔ یہ ایک متوسط طبقے کے گھرانے کی جدوجہد اور تنازعات کی تصویر کشی کرتا ہے جہاں اختلافات اور دلائل اکثر مرکز کا درجہ رکھتے ہیں۔ مسرت، جسے شوق سے بجو کہا جاتا ہے، سب سے بڑی بہن ہے جو اپنی تیز زبان اور تلخ رویے کے لیے مشہور ہے۔ اس کی غیر شادی شدہ حیثیت اس کی مایوسی کو ہوا دیتی ہے، جس کی وجہ سے اگر کوئی اس سے پہلے شادی کرتا ہے تو سخت کارروائیوں کی دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ یہ ہنگامہ پورے خاندان کو پریشان کر دیتا ہے لیکن جب آخر کار کوئی پرپوزل اس کے راستے میں آتا ہے تو یہ اپنے چیلنجز کا ایک مجموعہ لاتی ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 3، آدھی بے وفائی۔ آدھی بے وفائی 2 بہنوں درِ فشاں اور درِ شہوار کی کہانی ہے جنہیں ان کی بیوہ ماں رضیہ نے زندگی میں خوشی اور استحکام حاصل کرنے کی امید میں پالا ہے۔ کہانی ایک ڈرامائی موڑ لیتی ہے جب دونوں بہنوں کے حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ اس ڈرامے کو اطہر انصاری نے لکھا ہے، شاہ حسین نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں بینش چوہان، الشبہ خان، شہباز شگری، احمد طٰہٰ غنی، فائق خان، نعیمہ خان، ہاشم بٹ، اعجاز میر اور ربینہ ناز شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 2، ہیش ٹیگ۔ زارا اور راشا سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں اور قریبی دوست ہیں۔ ڈی جے روکی کے زیر اہتمام ایک پارٹی میں شرکت کرتے ہیں جبکہ زارا متحرک ماحول سے لطف اندوز ہوتی ہے۔ راشا بے چین رہتی ہے، یہ محسوس کر رہی ہے کہ کچھ غلط ہے، لیکن رات ختم ہونے سے پہلے دونوں بغیر کسی نشان کے غائب ہو جاتی ہیں۔ ان کی گمشدگی نے نک، ان کے قریبی دوست اور عماد راشا کے کزن کی قیادت میں ایک دلکش تحقیقات کا آغاز کیا ہے۔ جیسے جیسے وہ گہرائی کھوتے جاتے ہیں، شک ایک انتقامی سابق، ایک طاقتور تاجر اور چھپے ہوئے دشمنوں کے جال پر پڑتا ہے۔ کیا زارا اور راشا مل جائیں گی؟ نک اور عماد اپنی تفتیش میں کون سی چونکا دینے والی سچائیوں سے پردہ اٹھائیں گے؟ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، آس پاس۔ آس پاس محبت، قربانی اور رشتوں کے اندر کی جدوجہد کی کہانی ہے جنہیں ہم اکثر قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ عرشیہ ایک مضبوط، خواہش مند نوجوان خاتون اپنے ٹوٹے ہوئے خاندان کو دوبارہ جوڑنے کے لیے پرعزم ہے۔
جب اس کے والد نے انہیں چھوڑ دیا تھا۔ زیر اسناد ڈاکٹر سہم ایک سرشار پیشہ ور اپنا بوجھ خود اٹھائے ہوئے اس کے ساتھ راستے عبور کرتے ہیں۔ اپنی بے لوثی سے جکڑے ہوئے وہ ایک ایسے سفر کا آغاز کرتے ہیں جہاں خاندان کے لیے ان کی عقیدت کا امتحان لیا جاتا ہے اور ان کی اپنی خوشیوں کو لائن میں رکھا جاتا ہے کہ عرشیہ اپنے خاندان کو دوبارہ ساتھ لانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ عرشیہ اور ڈاکٹر سہم کے درمیان چیلنجز ختم ہوں گے اور کیا انہیں محبت ہو سکتی ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔